جی آج بھی حاضری لگی ہے 14 16 کیسز 21 کیس ہیں اور کیس بھی تھوک کے بھاؤ بڑھائے ہیں اور اتنا ظلم ہو رہا ہے، اتنی زیادتی کر رہے ہیں۔ یہ تو پتہ نہیں نظام کون سا ہے اس ملک میں، جمہوری ہے، صدر ہے یا کوئی انڈر گراؤنڈ نظام ہے۔ لیکن ایک بات یہ یاد رکھیں کہ سدا بادشاہی خدا کی ہے، اور جو چین کو بیان دیا ہے وزارت خارجہ نے اس پہ لعنت ہے۔ خیر لعنت تو قومی نعرہ بن گیا ہے، لعنت تو پاکستان کا قومی نعرہ بن گیا ہے، اور بیکری اربوں روپیہ بھی لگاتی تو شاید اس کو اتنی شہرت نہ ملتی جو لعنت کی وجہ سے ملی ہے۔ دنیا کے حالات دیکھیں، ایران نے اپنی فوجوں کو تیاری کا حکم دیا ہے، چین نے تیاری کو دیا ہے، اور ہمارے حکمران ایسے ہیں، کسی کو پاؤں میں موچ پڑی ہے، کسی کو پیچش لگے ہیں، کسی کا گلا خراب ہے۔ اور پاکستان میں جو حالات چل رہے ہیں، یہ ہفتے میں کل امریکہ کا الیکشن بھی آ جائے گا، اور میں جو بات آج میڈیا کے ذریعے کہنا چاہتا ہوں کہ اتنا قوم پہ ظلم نہ ڈھاؤ کہ قوم بغاوت پہ اتر آئے۔ آگے ہی خوف ختم ہو چکا ہے، آگے ہی قوم جو ہے وہ خوف ختم ہو چکا ہے۔ ہم نے 40 دن کا چلہ کاٹا ہے تو ہماری صحت ابھی تک اپنی جگہ پہ نہیں آ رہی۔ ہم نے 7 سال قید کاٹی تھی، پتہ ہی نہیں لگا، کوئی جیل میں تکلیف ہی نہیں پہنچی، لیکن جو رستوں سے اٹھا کے لے جاتے ہیں، یرغمالی بناتے ہیں۔ شکر ہے انتظار مجھوتا واپس آ گیا ہے، اور کیا سٹوری بنائی ہے۔ جو سٹوری نویس ہے انتظار مجھوتا کا، اس کو میں داد دیتا ہوں، لیکن میں ساری قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ بزدل جو ہے وہ 100 بار مرتا ہے اور بہادر آدمی ایک ہی بار مرتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم ڈٹے ہوئے ہیں اس ملک میں ظلم کے خلاف، ناانصافی کے خلاف، اور اس جعلی الیکشن کے خلاف انشاءاللہ آواز بلند رکھیں۔ شیخ صاحب یہ کہے گا کہ جو موجودہ سیاسی مڈ بھیڑ چل رہی ہے، جو حالات ہیں، اس میں آپ عمران خان صاحب کا مستقبل ہے، اس حکومت کا کیا مستقبل ہے؟ دیکھیں جی، اس حکومت کا تو کوئی مستقبل نہیں، ویسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ پی آئی اے کو ایسے باپ بیچ رہے ہیں جیسے باپ کے لوٹ کا مال ہے یا انہوں نے بنایا ہوا ہے۔ اپنے فلیٹ بیچیں نا، اپنے فلیٹوں سے شروع کریں، اور انشاءاللہ تعالی آپ میری آج کی یہ بات یاد رکھیں، ان کے برے دن شروع ہو چکے ہوئے ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ لوگ ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی فتح حق کی ہوگی اور ان کو شکست فاش ہوگی۔ شیخ صاحب، حکومت کے مطابق وزیر اعظم میاں شہباز شریف کا قطر کا سعودی عرب کا دورہ بڑا کامیاب رہا، پھر سٹاک ایکسچینج اوپر جا رہی ہے۔ سر سوال سن لیں، سٹاک ایکسچینج زبردست، اس میں تو بہت تیزی آ رہی ہے، لیکن اس کے ثمرات عام آدمی تک، آپ تک، میرے تک، ریڑھی والے کے تک، کلفی والے تک نہیں پہنچے۔ ریڑھی والے اور کلفی والا تو اندر کھڑا ہے، بیچارہ دیہڑی نہیں لگا سکتا۔ اور جیسا آپ نے ابھی سوال کیا تھا، کیا سوال کہ جو دورے کر کے آئے ہیں، سٹاک ایکسچینج ہے، اگر مجھے اسٹیٹ بینک یا ایف بی آر کوئی ایک ثابت کرے کہ ان کے دوروں سے $1 ملین بھی ابھی تک ملا ہے، اور جو چین کو ناراض کیا ہے، میں معاف نہیں کروں گا۔ میں سیاست میں حصہ نہیں لے رہا، بڑے عرصے سے میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، لیکن چین کے خلاف خارجہ حکومت نے جو زبان استعمال کی ہے، وہ 24 کروڑ عوام اس پر لعنت بھیجی ہے، اس کو مسترد کر دیا ہے۔ وہ ایک نازیبا اور غیر شائستہ اور ایک غیر پارلیمانی زبان استعمال کی ہے ساری 24 کروڑ عوام چین کے ساتھ۔ شیخ صاحب مہنگائی کے حوالے سے بات کریں، مہنگائی لوگوں کی کا تو بیڑا گرک ہو فکر گیا، کوئی نہیں ہے۔ ٹیکس لگائی جا رہی ہے، زمینوں پہ قیمتیں ٹیکس اتنی بڑھ گئی ہیں کہ سارے ملک میں زمین کی خرید و فروخت نہیں ہو رہی۔ آپ ہر فلیٹ کو دیکھیں، جہاں کوئی سوسائٹی بن رہی ہے، اس کی کرین وہیں کھڑی ہے جہاں شہباز شریف آیا تھا۔ آج بھی حاضری لگی ہے 14 16 کیسز 21 کیس ہیں، اور کیس بھی تھوک کے بھاؤ بڑھائے ہیں، اور اتنا ظلم ہو رہا ہے، اتنی زیادتی کر رہے ہیں۔ یہ تو پتہ نہیں نظام کون سا ہے اس ملک میں، جمہوری ہے، صدر ہے یا کوئی انڈر گراؤنڈ نظام ہے۔ لیکن ایک بات یہ یاد رکھیں کہ سدا بادشاہی خدا کی ہے،
اور جو چین کو بیان دیا ہے وزارت خارجہ نے اس پہ لعنت ہے. خیر لعنت تو قومی نعرہ بن گیا ہے, لعنت تو پاکستان کا قومی نعرہ بن گیا ہے, اور بیکری اربوں روپیہ بھی لگاتی تو شاید اس کو اتنی شہرت نہ ملتی جو لعنت کی وجہ سے ملی ہے. دنیا کے حالات دیکھیں, ایران نے اپنی فوجوں کو تیاری کا حکم دیا ہے, چین نے تیاری کو دیا ہے, اور ہمارے حکمران ایسے ہیں کسی کو گاؤں میں موچ پڑی ہے, کسی کو پیچش لگے ہیں, کسی کا گلا خراب ہے. اور پاکستان میں جو حالات چل رہے ہیں, یہ ہفتے میں کل امریکہ کا الیکشن بھی آ جائے گا, اور میں جو بات آج میڈیا کے ذریعے کہنا چاہتا ہوں کہ اتنا قوم پہ ظلم نہ ڈھاؤ کہ قوم بغاوت پہ اتر آئے. آگے ہی خوف ختم ہو چکا ہے, آگے ہی قوم جو ہے وہ خوف ختم ہو چکا ہے. ہم نے 40 دن کا چلہ کاٹا ہے تو ہماری صحت ابھی تک اپنی جگہ پہ نہیں آ رہی. ہم نے 7 سال قید کاٹی تھی, پتہ ہی نہیں لگا, کوئی جیل میں تکلیف ہی نہیں پہنچی. لیکن جو رستوں سے اٹھا کے لے جاتے ہیں, یرغمالی بناتے ہیں, شکر ہے انتظار میں جوتا واپس آ گیا ہے. اور کیا سٹوری بنائی ہے, جو سٹوری نویس ہے انتظار منجوتا کا, اس کو میں داد دیتا ہوں. لیکن میں ساری قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ بزدل جو ہے وہ 100 بار مرتا ہے اور بہادر آدمی ایک ہی بار مرتا ہے. انشاءاللہ تعالی ہم ڈٹے ہوئے ہیں اس ملک میں ظلم کے خلاف, ناانصافی کے خلاف, اور اس جعلی الیکشن کے خلاف انشاءاللہ آواز بلند رکھیں. شیخ صاحب یہ کہے گا کہ جو موجودہ سیاسی مڈ بھیڑ چل رہی ہے, جو حالات ہیں, اس میں آپ عمران خان صاحب کا مستقبل ہے, اس حکومت کا کیا مستقبل ہے؟ دیکھیں جی, اس حکومت کا تو کوئی مستقبل نہیں, ویسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں. پی آئی اے کو ایسے باپ بیچ رہے ہیں جیسے باپ کے لوٹ کا مال ہے یا انہوں نے بنایا ہوا ہے. اپنے فلیٹ بیچیں نا, اپنے فلیٹوں سے شروع کریں, اور انشاءاللہ تعالی آپ میری آج کی یہ بات یاد رکھیں, ان کے برے دن شروع ہو چکے ہوئے ہیں, اور آپ دیکھیں گے کہ لوگ ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی فتح حق کی ہوگی اور ان کو شکست فاش ہوگی. شیخ صاحب, حکومت کے مطابق وزیر اعظم میاں شہباز شریف کا قطر کا سعودی عرب کا دورہ بڑا کامیاب رہا, پھر سٹاک ایکسچینج اوپر جا رہی ہے. سر سوال سن لیں, سٹاک ایکسچینج زبردست, اس میں تو بہت تیزی آ رہی ہے, لیکن اس کے ثمرات عام آدمی تک, آپ تک, میرے تک, ریڑھی والے کے تک, کلفی والے تک نہیں پہنچے. ریڑھی والے اور کلفی والا تو اندر کھڑا ہے, بیچارہ دیہڑی نہیں لگا سکتا. اور جیسا آپ نے ابھی سوال کیا تھا, کیا سوال کہ جو دورے کر کے آئے ہیں سٹاک ایکسچینج ہے, اگر مجھے اسٹیٹ بینک یا ایف پی آر کوئی ایک ثابت کرے کہ ان کے دوروں سے $1 ملین بھی ابھی تک ملا ہے, اور جو چین کو ناراض کیا ہے, میں معاف نہیں کروں گا. میں سیاست میں حصہ نہیں لے رہا, بڑے عرصے سے میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے, لیکن چین کے خلاف خارجہ حکومت نے جو زبان استعمال کی ہے, وہ 24 کروڑ عوام اس پر لعنت بھیجی ہے, اس کو مسترد کر دیا ہے. وہ ایک نازیبا اور غیر شائستہ اور ایک غیر پارلیمانی زبان استعمال کی ہے ساری 24 کروڑ عوام چین کے ساتھ. شیخ صاحب, مہنگائی کے حوالے سے بات کریں, مہنگائی لوگوں کی کا تو بیڑا ان کو گرک ہو فکر کوئی گیا, نہیں ہے. ٹیکس لگائی جا رہی ہیں, زمینوں پہ قیمتیں ٹیکس اتنی بڑھ گئی ہیں کہ سارے ملک میں زمین کی خرید و فروخت نہیں ہو رہی. آپ ہر فلیٹ کو دیکھیں, جہاں کوئی سوسائٹی بن رہی ہے اس کی کرین وہیں کھڑی ہے جہاں شہباز شریف آیا تھا.